بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 4 ستمبر ہے، سال 2022۔ دو بڑی عام خبریں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ نواز شریف کی عمران خان سے بیک ڈور ڈیل کے ذریعے ٹریپ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی ہے، بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہانگیر ترین کی تحریک انصاف میں واپسی کے حوالے سے کیا کوئی بڑا بریک تھرو متوقع ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مقتدر حلقے اس وقت مشکل میں پھنس گئے ہیں، ایک بڑا امتحان آن پہنچا ہے۔ اسی عام خبر سے ویڈیو کا آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی نتھی کر کے پورے جو حالات اور واقعات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس حکومت کے خلاف چونکہ نفرت تھی، لوگ آصف زرداری یا شریف مافیا سے شدید نفرت کرتے ہیں اور اس کا جو اظہار ہے وہ آج بھی ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اب اسی تناظر کے اندر اسٹیبلشمنٹ پر بڑی تنقید ہوئی ہے اور زیادہ عرصہ کوئی بھی ادارہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ عوام اس کی مخالف سمت کھڑی ہو اور وہ عوام کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ بالآخر کوئی نہ کوئی ان مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے اور یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت جو ہے اس کے بالکل بیک ڈور رابطے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ مختلف جماعتوں سے مختلف طریقوں سے رابطے رکھتی ہے۔ لیکن اس وقت 9 انتخابی حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہونے ہیں جہاں پر تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگرچہ جو حکومت ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے یہ معاملات مینج کیے جائیں اور سیلاب کا بہانہ بنا کر یہ جو حلقے ہیں یہاں الیکشن نہ ہو، حالانکہ ان حلقوں کے اندر کوئی سیلاب کی صورتحال بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر 9 حلقوں سے عمران خان جیت جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور ان تمام جماعتوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ اگرچہ یہ ڈیمانڈ کی گئی عام پبلک کی طرف سے کہ آپ چونکہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی وقت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، تنکے کی طرح بہا دیں گے، تو فضل الرحمان کو چاہیے کہ ڈی آئی خان سے وہ الیکشن لڑیں۔ اسی طرح باقی جگہوں سے 3 حلقوں سے یہ سارے لوگ اگر جو بڑی لیڈرشپ ہے، بلاول یا آصف زرداری 3 حلقوں سے لڑے، 3 سے شہباز شریف، تاکہ پتہ چلے کہ دراصل ان کی حیثیت اور وقت اس وقت عوام کے اندر کیا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یہاں سیلاب کا بہانہ بنا کر یہ الیکشنز ملتوی کروا دیے جائیں۔ لیکن عمران خان اور عوام اس پوری صورتحال کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور یہ اس وقت مقتدر حلقوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ جیسے ضمنی الیکشنز کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی زیادہ اس کے اندر جو حکومتیں اکثر دھاندلی کرتی ہیں، کسی کا ووٹ ادھر کا ادھر کر دیا، کسی کو زندہ کر دیا، کسی کو مردہ کر دیا، یہ روٹین کے اندر معاملات ہوئے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ان ضمنی انتخابات کے اندر اس طرح مداخلت نظر نہیں آئی، ایک آدھ سیٹ کے علاوہ جہاں پر لوگوں کو شکوہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے انتخابات جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے مناسب ہوں گے۔ لیکن اب ان 9 حلقوں کے اندر اگر کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوتی، یہ الیکشن ہوتے ہیں، فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، تو ایک اور امتحان ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گی۔ لیکن اگر عمران خان کو زبردستی ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اتنا مقبول ہے اور پھر اس کو ہرایا نہیں جا سکتا اور کسی طریقے سے راستہ روکا جائے، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے پھر مقتدر حلقوں پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھیں گی۔ اب جہانگیر ترین کے حوالے سے ایک بات تو آپ آج دیکھ رہے ہیں خبروں کے اندر کہ انہوں نے 10 کروڑ روپیہ امداد کا اعلان کیا ہے، کچھ راشن وہ بھیج رہے ہیں، سامان بھیج رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ باقی جو شریف ہیں، زرداری ہیں، جن اور لوگوں کی شوگر ملز ہیں، جن کی کاٹن ملز ہیں، باقی بزنس امپائرز یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، پاکستان سے پیسہ کماتے ہیں اور پھر انہی علاقوں کے اندر رحیم یار خان کے اندر، ادھر راجن پور میں، آگے کشمور میں، کند کوٹ کے اندر، پھر آگے جیکب آباد، پھر اس سے آگے شکارپور، پھر سکھر، پھر آگے لاڑکانہ، اور اسی طرح آپ حیدرآباد سے کراچی جائیں تو آپ کو ایک جال نظر آئے گا ان کی بزنس امپائرز کا۔ لیکن وہ کتنا لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، کتنا وہاں سے کما رہے ہیں، تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جہانگیر ترین نے خیبر پختونخوا حکومت کو 1 کروڑ روپے امداد دی اور یہ اچھا ایک معاملہ ہے، اور اب 10 کروڑ کا اعلان کیا۔ لیکن دوسری طرف ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے ان کو واپس تحریک انصاف میں لانے کے لیے
کچھ لوگ متحرک ہیں تحریک انصاف سے، اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب نہیں لینا چاہیے، چونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی رائے تقسیم ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اون چودھری اور باقی سارے کدھر ہیں؟ آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بھی نہ ان کو کوئی خبر کے اندر آتے ہیں، نہ ان کا کوئی انٹرویو آتا ہے، سوائے اس کے کہ ان کی ضرورت تھی صرف ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا ہے۔ ضرورت تھی عمران خان کے خلاف جب ذات پر حملہ کرنا ہو، کوئی الزام لگانا ہو، تو پھر یہ لوگوں کی، اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جہانگیر ترین جو ہے ان کو بعض پارٹی کے لوگ واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں بالکل نہیں آنے دینا چاہیے۔ تو اس وقت جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں ان کے مطابق جہانگیر ترین اس دور کے اندر، یعنی جب تحریک انصاف پر مشکل وقت ہے، مقدمات بن رہے ہیں، جیلوں کے اندر جانا، یعنی بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ماحول کے اندر، اگر جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے اندر واپس آتے ہیں تو ان کو عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے نظر ثانی کر سکتے ہیں، ان کے اندر نرمی پیدا ہو سکتی ہے، اور دوبارہ جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ اور جہانگیر ترین کی واپسی کے حوالے سے کچھ لوگ متحرک ہیں، اور آئندہ کچھ ہفتوں کے اندر جو ہے بڑے بریک تھرو کا امکان ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور آج نعیم اشرف بٹ، یہ نمائندہ خصوصی ہیں اسلام آباد سے، ARY نیوز کے، انہوں نے جو خبر دی، خبر بڑی دلچسپ ہے۔ خبر آپ سن چکے ہیں، جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کے جو لوگ ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے، بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں عمران خان اور نواز شریف کے مابین، یعنی درمیان کے اندر ایک عام حکومتی شخصیت ہے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے، اور یہ ملاقات آئندہ سیاسی سیٹ اپ اور انتخابات پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اب یہ نعیم اشرف بٹ پہلے سما نیوز کے اندر سے اچھی سٹوریز نکالتے ہیں، وہ صحافی ہیں، ان کو ضرور کسی نے بات کی ہوگی یا مس گائیڈ کیا ہوگا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک صحافی کی خبر ایک وقت کے اندر سارے تردید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں 2 مہینے 4 مہینے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس کی خبر درست تھی۔ اب ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ عام حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات چند روز قبل اسلام آباد میں ہوئی ہے، جس میں کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ اس ملاقات میں آئندہ کے سیاسی سیٹ اپ اور انتخابات پر بات چیت ہوئی ہے۔ اب آئندہ کا جو سیٹ اپ ہے، ظاہر ہے نگران حکومت ہے، الیکشن کمیشن کے اندر تبدیلیاں ہیں، تو اس کے لیے تو خفیہ ملاقات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا آلریڈی اناؤنسمنٹ ہے، جو بھی معاملہ آئندہ الیکشن کی طرف جاتا ہے تو ہم اوپنلی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس خبر کو پی ٹی آئی کے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، تردید کر دی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ بیک ڈور گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں معاملات عوام کی بجائے اشرافیہ نے طے کرنے ہیں، لیکن اب پاکستان میں کسی کے ہاتھ کچھ نہیں، فیصلے عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مذاکرات خفیہ نہیں ہوں گے۔ ان مذاکرات کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے تو علاج لکھا ہے، ٹائپنگ کی غلطی ہوگی، انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ اب اس معاملے پر تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ اس معاملے پر مذاکرات کے لیے اوپنلی ہم تیار ہیں۔ تو کسی بھی ایسی شخصیت کا جو حکومت سے تعلق رکھتی ہو عمران خان سے ملاقات کی تحریک انصاف نے تردید کر دی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے جو کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اگر مذاکرات کرنی ہوں تو نون لیگ سے کیوں بھائی؟ اصل جن کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں جو اس ملک کا نظام 75 سال سے چلا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی مذاکرات جو ہے وہ ہوں گے، اور ان کے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں سب کے ساتھ۔ تو یہ ایک ٹریپ کرنے کی کوشش ہے۔ نواز شریف NRO مانگ رہے ہیں، نواز شریف ڈیل مانگ رہے ہیں، پھر ایک ایسا تاثر بنانا چاہتے ہیں جب عمران خان مسلسل انکار کرتا ہے کہ بھائی بالکل انکار ہے اور میری طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر وہ غصہ نکالنے کے لیے اس طرح کی جو بے پر خبریں ہیں وہ پھیلائی گئی ہیں کہ جناب یہ رابطہ ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے۔ بھئی اگر یہ بات درست ہے، نعیم اشرف بٹ صاحب کو پتہ نہیں مریم کے جو میڈیا سیل ہے اس نے کس طرح ٹریک کیا ہے، یعنی ٹریپ کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ اگر یہ اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے، پہلے تو بات ہے عمران خان کے لیے یہ سیاسی موت ہے۔ وہ ایسا کیوں کہے گا جب عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو نون لیگ کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے خفیہ طریقے کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات جہاں تک پہنچی ہے، اگر وہ معافی دے دیتے ہیں تو یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے
کہ اگر بات کر دی جائے، پھیلا دی جائے، اور پھر جو عام لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے، ضمنی الیکشن پر اس کا اثر پڑے گا، تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ گول لگتا ہے۔ اس لیے اس خبر کی بظاہر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اے آر وائی پر ہمارے دوست کچھ تنقید کر رہے ہیں، معاملہ اے آر وائی کا نہیں ہے، بلکہ جو بھی رپورٹر ہوگا کسی بھی ٹی وی چینل کا، وہ جو خبر دے گا اس ٹی وی چینل نے اس کو چلانا ہے۔ اس کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے غلط خبر فیڈ کر دی جاتی ہے اور وہ چل جاتی ہے، اس کے اندر ریالٹی نہیں ہوتی، لیکن بول نیوز پر اس کی جو تردید ہے وہ پی ٹی آئی کے ذرائع جو ہے اس کے حوالے سے دی گئی ہے۔ تو آج دونوں پی ٹی آئی کے جو بظاہر حامی ٹی وی چینلز ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، بول اور اے آر وائی، اس خبر پر۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اتنی بڑی سیاسی جماعت کو نگلیکٹ کرنا، بالکل اس کے مخالف چلنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، لیکن عمران خان جس کو اتنی محنت کے بعد ہٹایا ہے، کیا اس کو دوبارہ اقتدار میں آنے کی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آنے دیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، لیکن جب عوام کھڑی ہوتی ہے تو پھر ساری توقعات جو ہے یا سارے منصوبے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔